ذکر یار چلے فیض صاحب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے دوست احمد عقیل روبی۔ خواتین و حضرات، میں بہت عاجز آدمی ہوں۔ میرے پاس فیض صاحب کی دو یادیں ہیں۔ پہلے ایک بات یہ ہے کہ ٹالسٹائی جب فوت ہوا تو چیخوف نے ایک فقرہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ٹالسٹائی جیسے ادیب کے عہد میں ادب لکھنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ادیب کو فکر نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جو سب ادیب مل کر کرنا چاہتے ہیں وہ اکیلا ٹالسٹائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو فیض صاحب نے بھی اپنے عہد میں وہ سب کچھ کر دیا جو سب مل کر بھی نہ کر سکے۔ بہت پرانی بات ہے، 64 میں میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، تو فیض صاحب کا جہاں مشاعرہ ہوتا تو ہم بالکل میمنہ جس طرح بکری کے پیچھے دوڑتا ہے کوشش کر کے ان کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ میرے پاس یہ تصویر بھی ہے۔ بہاڑی میں مشاعرہ تھا، ادم صاحب بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، فیض صاحب صدارت کر رہے تھے۔ تو ادم صاحب نے 3-4 دفعہ مجھ سے کہا کہ ویٹر کو بلاؤ۔ تو میں فیض صاحب کی قربت مس نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بیٹھا رہا۔ ویٹر کو 2-1 بار میں نے اشارہ کیا۔ فیض صاحب کی پلیئر 3 کی سگریٹ پڑی ہوئی تھی وہاں، اس کے اوپر ماچس رکھی ہوئی تھی۔ تو ویٹر آیا نہیں، تو ادم صاحب مجھے بار بار کہیں کہ ویٹر کو بلاؤ۔ تو خیر کچھ دیر بعد، آدھ پون گھنٹے کے بعد ویٹر جب آیا تو ادم صاحب نے کہا کہ جاؤ میرا کام ہو گیا ہے۔ تو وہ کچھ گیلی سی چیز فیض صاحب کی سگریٹ کے پاس آنا چاہتی تھی، وہ میں نے ڈبیا اٹھا لی۔ تو فیض صاحب نے سگریٹ لگائی۔ تو ادم صاحب سے جو لوگ ملے ہیں وہ ایک عادت کو جانتے ہوں گے کہ فیض صاحب بات کر کے ادم صاحب بات کر کے یوں داد بھی لینا چاہتے تھے کہ کیسا ہے، میں نے سب کام کر دیا ہے، کیسا ہے۔ تو فیض صاحب نے دیکھا اور اپنی جلتی ہوئی سگریٹ ان کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ تو داد کی تحسین جو مظفر وارثی شعر پڑھ رہے تھے، تو ایک ہلکی سی چیخ جو تھی وہ ادم صاحب کی بھی تھی۔ اور دوسری یاد وہ یہ ہے کہ 70 میں میرا ایک پلے ہوا، سورج قید سے چھوٹ گیا۔ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، منو بھائی کا جلوس پنڈی میں ہوا، تو اس پلے کی جو اوپننگ تھی وہ فیض صاحب نے کی۔ میرے دوست سلیم ناصر وہ ڈرامہ کر رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی بہت بڑی یاد ہے کہ سلیم ناصر مجھے لے کے فیض صاحب کے پاس دوسرے دن گئے، تو فیض صاحب کو کہا کہ یہ ڈرامہ عقیل روبی نے لکھا ہے، منظوم پلے تھا وہ۔ تو فیض صاحب نے کہا اچھا ہے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو فیض صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ولی دکنی کا ایک شعر پڑھا کہ اور مجھ پاس کیا ہے دینے کو، تیرا مکھ دیکھ روئے دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی ایک نظم ہے جو میں یہ ایک ہلکا سا دیا جلا رہا ہوں فیض صاحب کی دہلیز پر، کہ گیت کی موت نہیں مرگ صدا کا اعلان، گیت کی موت نہیں مرگ صدا کا اعلان، گیت مرتا نہیں سرگرم سفر رہتا ہے، تیز رفتار ہواؤں کے سبق شانوں پر گرتی رہتی ہے میں نغمگی انسانوں پر، اور شاخ سے ٹوٹا ہوا پھول زمین میں مل کر ایک نئے پھول کی صورت میں نمو پاتا ہے، اور دشت مغرب کے اندھیروں میں سسکتا سورج صبح و دم رات کے زنداں سے نکل آتا ہے۔ اے گلے شاخ وفا، اے دل دائم آباد، روح خوشبو عمل پے کرے خوشبو رواں، تیرے جانے سے نہیں ٹھہرا عمل کا دھارا، تیرے لفظوں تیری خوشبو کا سفر جاری ہے، نسل نو پر تیرے نغمے کا سما طاری ہے۔